جی بوس، سب کچھ طے شدہ منصوبے کے عین مطابق ہے۔ فون پر اطلاع دینے کے بعد وہ کچھ اضافی تفصیلات لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر۔ کال کاٹتے ہی اس نے اگلے مرحلے کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا۔ وہ پوری توجہ سے اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا رہا۔ ٹھیک اسی لمحے پوری عمارت کی روشنی بجھ گئی۔ وہ فوراً الرٹ ہو گیا۔ بجلی جانے کی بجائے اسے خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی۔ تیزی سے بڑھ کر اس نے دراز سے اپنا ہتھیار نکالا، لیکن فوراً بعد ایک ہلکی سی سرد ہوا کے جھونکے نے اس کے حواس کو چونکا دیا، اور پھر اندھیرے میں ہی نرم جگمگاتی آرائشی روشنیاں، فیری لائٹس پورے کمرے کو منور کر گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اپنی سرخ رنگ کی ریشمی ساڑی میں کھڑی تھی، جس کا سلیو لیس بلاؤز اس کے گہرے گلے کے ڈیزائن کے ساتھ اس کے خوبصورت نقوش کو نمایاں کر رہا تھا۔ ساڑی کا آنچل لاپرواہی سے اس کے ایک شانے پر پڑا تھا، جو ایک جادوئی اور دلکش سما پیدا کر رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر ہاتھ میں پکڑی گن واپس دراز میں رکھتا چلا گیا، اور مسحور کن حیرت کے عالم میں اپنی بیوی کی طرف دیکھتا رہ گیا، جو کھڑکی سے آتی تیز ہوا میں اپنے اٹھتے بکھرتے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے دھکیلتی اس کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی۔ دھیرے سے اس کے پاس آ کے کھڑی ہوتی، اس کی چیئر کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی کو یہ دورے کم ہی پڑا کرتے تھے، اور آج کا سارا دن وہ پہلے ہی اسٹڈی روم میں گزار کے آیا تھا، اور سارا دن آج وہ مہرین کو اگنور کرتا رہا۔ ان دنوں وہ ایک خاص مشن پہ تھا، اسی پہ وہ کام کرتا ارد گرد کی مکمل ہوش گوائے بیٹھا تھا۔ مہرین کو سخت غصہ آیا ہوا تھا، لیکن اب وہ غصہ کرنے کی بجائے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ میوزک پلیئر آن ہوا اور لیرکس شروع ہوئیں۔ وہ اس کی چیئر کے اطراف میں بازو رکھے اس پہ جھکی تھی۔ زیدان کو لگا اس کا دل بھی اسی لمحے باغی ہو گیا ہے۔ اگلے ہی پل وہ پیچھے ہٹتی اس کے جذبات کو جگا گئی۔ کام کو بھلائے وہ اسے مکمل اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ اس کی نازک بل کھاتی کمر، اسے اس کے دل فریب انداز بری طرح زیدان کو اپنی جانب اٹریکٹ کر رہے تھے۔ اکی بار وہ اس کے گود میں بیٹھتی، اس کا سر چیئر کی بیک پہ ذرا سا پیچھے بینڈ کرتی اس کے چہرے پہ اپنی انگلیوں سے ٹریسنگ کر رہی تھی۔ بے اختیار زیدان کو ہاتھوں نے اس کی نازک کمر کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھرا۔ اسی پل مہرین کا دل اچھل کے حلق میں آیا، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹی، بلکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ زیدان کو بہکا چکی تھی، اب اسے بہکا کے وہ اس سے دور ہو کے اسے تڑپانا چاہتی تھی، جیسے صبح سے وہ تڑپ رہی تھی۔ کچھ تڑپ کا مزہ وہ بھی لیتا نا۔ اس کی سبھی پیشانی پہ لب رکھے تو زیدان کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ اس کی آنکھوں کو مہرین نے اپنے بوسوں سے نوازا تو وہ بے قابو ہوا، اور اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے سینے سے سختی سے بھینچ گیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں زیدان کے سینے میں بجنے لگی۔ وہ پوری طرح بکھلا گئی، لیکن فوراً اپنی بوکھلاہٹ پہ قابو پایا، اور پھر سے اس کی چاکلیٹ ڈارک براؤن بیئرڈ پہ اپنے نرم لبوں کا لمس بکھیرنے لگی۔ زیدان اس کے اس لمس پہ پاگل ہوا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے اطراف میں کرتا، اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑے اور اس کو مکمل قابو کیے اس میں کھونے لگا۔ اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتا وہ اسے ابھی اپنے بے حساب مدہوش کرنے لگا تھا۔ دونوں ہی بن پیے پل میں بہکے تھے۔ زیدان ان سرخ لبوں کا جام پیے اس کو اپنے اندر سمائے جا رہا تھا۔ دونوں کی سانسوں کا تال میل چھڑا تھا کہ ایک لمحے کو اس کے لب چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا، اور مہرین نے اسی پل کا فائدہ اٹھاتی اس سے دور ہو جانا چاہا، لیکن سامنے بیٹھا شخص کوئی عام بندہ تو تھا نہیں، انڈر کور آرمی آفیسر تھا۔ اپنے سامنے مجرموں کو وہ ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ یہ تو پھر اس کی بیوی تھی، اس کی رمز رمز سے واقف تھا۔ کہاں اسے اٹھ کے بھاگتے دیکھ کر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے واپس کھینچ گیا، اور دونوں کے سینوں کا ٹکراؤ اتنی زور سے ہوا کہ مہرین کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رک سی گئی۔ میرے جذبات جگا کے کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ اپنا ہاتھ ایک طرف کو کرتا لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر گیا۔ آپ کام کر رہے تھے، آپ کو فضول میں آ کے تنگ کیا، آپ کام کرے۔ وہ بہت معصومیت سے بولی۔ اب اپنا دوسرا کام کروں گا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے بستر پہ آیا تھا۔ اسے ایک دم موڈ میں آتا دیکھ کر مہرین کے گلے میں ایک ہلٹی ابھر کے معدوم ہوئی تھی۔ اس کے قریب جھکتا وہ اسے اپنی کالی گہری آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھولو، وہ اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ مہرین کے سانس گہرے ہوئے۔ زیدان اس کا ایک دم سے یوں جھجکنا محسوس کرتا اس کے ہاتھ اپنی شرٹ پہ رکھ گیا اور آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ ایک ایک کر کے سارے بٹن کھولتی چلی گئی۔ زیدان نے ایک ہی جس میں شرٹ اتار کے دور اچھالی۔ اس کی 22 ایپس اور چوڑا کسرتی ورزشی جسم دیکھتی وہ گھبرا کے پیچھے بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگا گئی۔
اس پاگل خان کو سہنا اتنا آسان تھوڑی نہ تھا۔ وہ اسے خود پہ سایہ فگن ہوتا دیکھ کے ایک بار پھر سے اپنی سانسیں روک گئی۔ دل بھر سانس لو ورنہ تمہاری سانسیں خود چھین لوں گا، وہ اس کے لبوں کے پاس ہونٹوں کو لاتا گمگیر لہجے میں بولا۔ آپ میرے ساتھ پیار کرنے لگا ہوں، جنونی ہو کے وہ اس کی بات کاٹتا اس کے ساری کے پلو کو سرکا گیا اور اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی سانسوں کو انہیل کرتا اسے بے بس کر گیا۔ کچھ دیر پہلے وہ جو بے باک ہوتی اس کو اپنے جلوے دکھا رہی تھی، اب چھوئی موئی سے بنتی خوف سے خود میں سمٹ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے گالوں اور گردن کا سفر منٹوں میں طے کرتا اس کی دھڑکنوں پہ آیا تھا۔ اس کے اندر سامنے وجود صنف نازک کو پانے کی چاہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں پہ جھکا اب اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو کھول رہا تھا۔ اس کا بلاؤز اس کے تن سے جدا کرتے وہ شدت سے اسے خود میں بھیجتا اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا کہ اسی لمحے کسی نے اس کے کمرے کی کھڑکی پہ فائرنگ شروع کر دی۔ کھڑکی کا کانچ ٹوٹتا کمرے میں بکھرا۔ زیدان نے پل کے ہزارویں حصے میں چوکنا ہوتا مہرین کو اپنے ساتھ لپٹائے رول ہوتا نیچے اترتا دیوار کی اوٹ میں ہوا۔ مہرین اس کے سینے میں سمائے چیخ اٹھی تھی۔ شٹ! وہ اسے چپ کرواتا اپنے سینے میں بھیجتا ایک طرف ہو کے دراز کے نیچے رکھی اپنی خفیہ گن نکالتا اس کے بلڈز چیک کرنے لگا۔ فائرنگ ابھی بھی ہو رہی تھی جبکہ سامنے ٹیبل پہ پڑے موبائل پہ کال بھی آ رہی تھی، لیکن وہ اسے اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے مہرین کو ایک طرف بٹھانا چاہا لیکن وہ ڈرتے ڈرتے مزید اس کے سینے میں سمائی، سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ زیدان نے اس کی کمر کے گرد ایک ہاتھ سے حصار بناتے دوسرے ہاتھ سے کھڑکی کی طرف جھک کے فائر کیا۔ جوابی کارروائی ہوتی دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے فوراً بھاگ نکلے۔ زیدان نے مہرین کو دیوار کے ساتھ بٹھاتے فوراً کال اٹھائی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ مقابل علی تھا۔ گارڈز کہاں ہے علی؟ وہ گھرایا تھا۔ سر ایک گارڈ ملا ہوا تھا ان سے، اس نے باقیوں کو نیند کی دوا کھلا دی، اس وقت سب بے ہوش ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول ناؤ۔ علی کی بات پہ اس کے جبڑے سختی سے بھینچے تھے۔ وہ گارڈ اب اس میٹھی نیند سے اٹھنے نہیں چاہیے، ہمیشہ کی نیند سلا دو انہیں۔ ایسے گارڈز کی مجھے ضرورت نہیں۔ کس نے کیا یہ سب؟ اپنی موت کو کس نے دعوت دی؟ مجھے 24 گھنٹے سے پہلے اس کی رپورٹ چاہیے، سمجھے تم؟ وہ کال بند کرتا اب اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھرتا اپنا لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ اس فائرنگ میں وہ زمین بوس ہوا تھا۔ اسے اٹھاتے دوبارہ آن کیا، اس میں موجود فائلز کو چیک کرتا اب انہیں ہیک اپ میں ڈال رہا تھا۔ اس دوران وہ بالکل بھول گیا تھا کہ مہرین بھی وہاں موجود ہے۔ وہ ابھی تک ڈری سہمی سراسمیگی کی حالت میں دیوار میں دبک کے بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے کور کیے یکٹک زیدان کو دیکھ رہی تھی جس کے وجود کو یکسر بلا بیٹھا تھا۔ ایک سسکی ابری تو زیدان کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھوں کی گردش تھمی۔ وہ فوراً انٹر کی دباتا کہ کریپ سکرین کو بند کر گیا۔ مہرین کی جانب بھرتے اسے اپنی باہوں میں بھرا، وہ پھر سے سسکی بھرتے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ زیدان کو اس کا یہ انداز بھی سکون دیتا تھا۔ وہ لڑے جھگڑے ناراض ہو یا ڈرے وہ اسی کے سینے میں آ کر چھپتی تھی، بہت آرام سے اسے بستر پہ لٹاتا اس پہ کمفرٹر کھول کر دے گیا۔ اس کا چہرہ تھامے اس کو دیکھنے لگا۔ کیوں بھول جاتی ہو؟ ایک آرمی آفیسر کی بیوی ہو، ہر لمحہ جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں، بہادر بنو مہرین۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کا سر تکیے پہ گراتا پیچھے ہٹا۔ وہ فوراً سہمے ہوئے کمبل میں غروب ہو گئی۔ زیدان نے پورے کمرے میں بکھرا کانچ دیکھا اور لب بھیجے۔ علی کی کار پہ وہ اپنی شرٹ اٹھا کے پہنتا باہر جانے لگا۔ زیدان وہ اسے ایک دم پکار گئی تو دروازے کی جانب بڑھتے قدم روک کے وہ پلٹ کے اس کے پاس آیا۔ پلیز مجھے مت چھوڑ کے جائیں، وہ روتے ہوئے پھر سے اس کے سینے سے لگی۔ ریڈ سٹریس میں اس کی دھڑکنوں کو عیاں ہوتے دیکھ کر زیدان نے اپنا نچلا لب بری طرح کچلا۔ وہ کس ظاہر لمحوں پہ خود پہ قابو پائے ہوئے تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سامنے صنف نازک اپنی اس خوبصورتی سے بالکل انجان اس وقت بری طرح اس کے سینے میں سمائی، اس کے سینے کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ جان ہنی، میں بس 5 منٹ میں واپس آیا، تم نے میرا انتظار کرنا ہے، میں نیچے ہی ہوں، سیکیورٹی چیک کرنے جا رہا ہوں، اب کوئی نہیں آئے گا، تم ریلیکس رہو۔ اور اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرتا اسے واپس لٹاتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا خاموشی سے باہر نکلا۔ مہرین جانتی تھی وہ کافی وقت لگا کے آئے گا۔ اپنے آنسو پہنچتی وہ آنکھیں میچ گئی۔ سارا کتنی بار کہا ہے کہ وقت پہ سارے کام کیا کرو، لیکن مجال ہے تمہارے کان پہ جو تک رینگے۔ نائلہ بیگم نے غصے سے موبائل میں گم ناول پڑھتی سارا کو پکارا۔ اف امی، سارا مزہ خراب کر دیا، ابھی تو گولڈن نائٹ سین چل رہا تھا، آنے بھی ابھی بلانا تھا، آپ نے بھی ابھی بلانا تھا، وہ پڑپڑائی۔ کیا اولفول بکے جا رہی ہو؟ کام کا کوئی احساس ہے؟ اگلے ہفتے رمضان آ رہا ہے اور تیاری بالکل نہیں، تمہیں جو کام کہہ دو وہ تو سرے سے ہوتا ہی نہیں تم سے۔ امی
کل مشین لگا کے پورے گھر کے کپڑے دھوئے، سارے پردے، چادریں، گھر سب کچھ دھویا۔ ایک کام والی کے کپڑے رہ گئے تھے، کہتے ہیں تو وہ بھی دھو لیتی ہوں، میں تو وہ بھی دھو دیتی ہوں، کچھ نہیں چھوڑا۔ پھر بھی آپ خوش نہیں مجھ سے؟ منہ بنا کے بولی۔ وہ کل کا کام تھا، آج کام کا کیا ہوا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے ماتھے پہ بل ڈالے بولی، آج والا کام آج کی تاریخ میں ہو جائے گا، کیوں فکریں پالتی ہیں آپ؟ وہ ناک سے مکھی اڑاتے واپس کمرے میں جانے کو پر توڑ رہی تھی۔ خبردار جو اب کمرے میں گھسی کہ اس منحوس موبائل کو اٹھایا بھی، فوراً کچن میں چلو، کل تمہاری خالہ کی دعوت ہے، اتنا کام پڑا ہے، اف اف، یہ اب کون سے وقت کی دعوت ہے امی؟ یار خوف کریں، رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ نے دعوتیں رکھ لی ہیں۔ وہ منہ بنا کے بولی، لڑکی شرم و حیا ہے، تم میں نہیں، سسرال والے ہیں وہ تمہارے، اور تمہیں پتہ بھی ہے رمضان سے پہلے اور عید سے پہلے ان کی دعوت ہوتی ہے، کل تمہاری خالہ اور پپھو دونوں کی دعوت ہے، اس بار ایک ہی دن میں رکھی ہے۔ وہ مزید اطلاع دے رہی تھی۔ بہت مہربانی امی جان، بہت لحاظ کر لیا آپ نے میری جان کا۔ اور ڈرامیٹک انداز میں بولی، بچپن سے اس کا رشتہ خالہ کے بیٹے عریض سے ہو گیا تھا اور مہرین کا پپھو کے بیٹے زیدان سے۔ یوں تو سارا مہرین سے 2 سال بڑی تھی، شادی اس کی پہلی ہونی چاہیے تھی، لیکن عریض لندن میں سیٹل تھا اور فی الحال اس کا آنا پاسبل نہیں تھا۔ پر پپھو نے شور مچایا تھا، انہیں اپنے زیدان کا گھر بسانا ہے، اس لیے پھر سب کی باہمی رضامندی سے 6 ماہ پہلے مہرین کی شادی اور سارا کا ٹیلی فونک نکاح ہو گیا۔ مہرین زیدان سے 8 سال چھوٹی تھی، لیکن اسے زیدان اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ آرمی آفیسر تھا، پر اس کی مہرین کو لے کے اگنورنس پہ اکثر وہ چڑتی تھی، جس کے بارے میں وہ سارا سے ڈسکس کیا کرتی تھی، اور پھر سارا موبائل پہ ناول پڑھ پڑھ کے اسے سارے رومانس کے طریقے بتاتی۔ اکثر وہ ہر درجے رومانس کو سن کے منع کر دیتی تھی، اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا تھا، لیکن رات کو اس کے بتائے گئے طریقے پہ اس نے دل بڑا کر کے عمل کر ہی لیا، اور وہ طریقہ کام بھی کر گیا۔ زیدان کا محبت برا انداز جو وہ اتنے دنوں سے مس کر رہی تھی، وہ پا کر کھل اٹھی تھی، لیکن اچانک ہوئے حملے نے اسے ڈرا کے رکھ دیا۔ اب کون سا ورد کر رہی ہو؟ اسے کچن میں کھڑے ہوتے چاول کو دیکھتے نائلہ بیگم نے پکارا۔ امی، کیا پورے خاندان کی دعوت ہے یا آس پڑوس سے بھی سب لوگ آئیں گے؟ وہ پرسوچ انداز سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں، ایسا تو نہیں، بس تمہارے پپھو اور انکل ہیں، زیدان اور مہرین یہاں ہے نہیں، دوسری طرف تمہاری خالہ کی فیملی ہے، اور تو نہیں بلایا کسی کو؟ وہ خود بھی حیران ہوتی جواب دے رہی تھی۔ تو پھر اتنے چاول کیوں بنائے؟ کیا وہ وحشی درندے ہیں جو برسوں سے بھوکے بیٹھے ہیں اور ہمارے گھر چاولوں کی دیگ پکنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ سارا کی گوہر افشانی پہ نائلہ بیگم نے لب بھینچے سے دیکھا۔ چپ چاپ ان چاولوں کو صاف کرو اور اچھے سے 3 4 پانی دھو کے بکھو دو، اور تمہاری آواز بالکل نہ نکلے کام کرتے وقت۔ وہ اس کی انگلی اٹھا کے وان کرتی کچن سے نکل گئی، جبکہ وہ اب چاول صاف کرتی منہ بنا رہی تھی۔ شاید اس سے اچھا ہے بندہ شادی کر لے، کتنے مزے ہیں مہرین کے، مریم میں ہسبینڈ کے ساتھ وہاں کی خوبصورتی کو انجوائے کر رہی ہے، رومانس کر رہی ہے، سب کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے، آہا، اور ایک میں ہوں، کچن سے لانڈری، لانڈری سے کچن، بس میں زندگی یہی ہے میری، اور میرے لیے بندہ بھی کون سا چوز کیا، خڑوس عارض، جس نے آج تک ایک کال کر کے نہیں پوچھا بہن تم کیسی ہو۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اف اف توبہ، میں بھی کیا بکواس کر رہی ہوں، خود کو بہن کہنے پہ وہ خود ہی جھوجری لے گئی۔ وہ اسے سینے سے لگائے کمبل میں غروب تھا۔ جب رات کو وہ واپس لوٹا تو مہرین گہری نیند میں تھی۔ مہرین کی آنکھ کھلی تو خود پہ وزن محسوس کرتی اس نے سر اٹھا کے زیدان کو دیکھا، جس نے اس کے گرد حصار باندھا ہوا تھا۔ وہ اس کی سانس تھم رہی تھی۔ زیدان، وہ دھیرے سے منمنائی۔ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے زیدان کو آواز دی ہو، اسے پکارا ہو اور اس نے جواب نہ دیا ہو۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ اس کو مشکل دیکھتے دھیمے سے بولی، تو زیدان نے اسے اپنے اوپر کرتے اس کے لبوں کو دھیرے سے چھوتے اپنی سانسیں بخشیں۔ وہ گھبرا کے اسے دیکھنے لگی۔ میرا بچہ رات کو جلدی سو گیا تھا، میں منع کر کے گیا تھا نہیں سونا۔ وہ اسے اپنے حصار میں سختی سے بھینچتا خمارآلود لہجے میں بولا۔ زیدان، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے رات کو بھول جاؤ، بس اپنے خان کو یاد رکھو، تمہارے خان میں جب تک سانس ہے تب تک میری مہرین کو آنچ بھی نہیں آئے گی۔ وہ جذب کے عالم میں کہتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ مہرین کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا وہ اس پہ سایہ فگن ہوا، کب سے اسے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، اب کیسے پیچھے ہٹتا۔ مہرین کی دبی دبی سسکیاں زیدان کو مزید مدہوش کر رہی تھیں۔ ایک اور آج رات پھر سے مجھے تمہیں اسی بے باک روم میں دیکھنا ہے، اس پہ چھاتے وہ فرمائش کر رہا تھا، جبکہ مہرین دل ہی دل میں اپنی بہن کی بات مان کے پچھتا رہی تھی، جب نے سارا سے زیدان کی اگنورنس کا کہہ دیا اور پھر اس کی بات مان کے وہ ساڑی پہن لی جو سارا نے اس کے جہیز کے لے لی تھی اور مری آتے ہوئے اس کے بیگ میں رکھوائی تھی۔
اس وقت وہ مری کے ایک کاٹیج میں تھے جہاں زیدان اپنے خاص مشن کی وجہ سے موجود تھا۔ وہ ہمیشہ اکیلا ہی جایا کرتا تھا، لیکن اس بار مہرین نے بھی ساتھ آنے کی ضد کی تھی، اور پھر اس کی ساس کی حمایت حاصل ہوئی تو اسے فوراً مجبوراً مہرین کو ساتھ لانا پڑا۔ یہاں کاٹیج میں مکمل سیکیورٹی تھی، لیکن کل رات ہوئے واقعے سے وہ مہرین کو لے کر ڈر گیا تھا اور اب چاہتا تھا کہ کچھ کر کے اسے واپس بھجوا دے، پر اس کی قربت کا نشہ بھی سر چڑھ کے بو رہا تھا۔ رات کو اس کی پہلی بار بے باکی دیکھتا وہ ایک بار پھر نئے انداز میں اس سے محبت کرنے لگا۔ وہ ایسے ایسے انداز اپناتی تھی کہ وہ ہر بار اسے سراہنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ دعوت کا سارا انتظام ہو گیا تھا، اب سارا اپنے روم میں آئی۔ تھوڑی دیر میں سب مہمانوں نے آ جانا تھا۔ اسے بھی آرڈر ملا تھا کہ کچھ اچھے سے کپڑے پہنتی تیار ہو جاؤ۔ وہ منہ بناتی کبرڈ میں گھس کر کچھ اچھا سا ڈھونڈ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ چونکی۔ زینب اندر آ رہی تھی، اس کے ساتھ بلال بھی تھا۔ یوں منہ اٹھا کے ان دونوں کا اندر آنا سارا کو اچھا نہیں لگا۔ وہ بنا دوپٹے کے کھڑی تھی، بلال کو دیکھتی فوراً اپنا دوپٹہ اٹھا کے خود کو ڈھانپا۔ اس کی یہ حرکت بلال نے بھرپور طریقے سے نوٹ کی۔ وہ زینب اور بلال عریض کی پھپھو کے بچے تھے، وہ ان کے گھر رہنے آئے تھے تو ان کو دعوت پہ ان کو بھی مدعو کیا تھا۔ یہ بات سارا نہیں جانتی تھی، پر جانتی بھی ہوتی تو اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ لوگ یہاں؟ سارا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاں بھائی، ہم نے پوچھا بھابھی کہاں ہے تو ہمیں بتایا آپ روم میں ہیں، ہم یہیں آ گئے آپ سے ملنے۔ ابھی تک آپ تیار نہیں ہوئی؟ زینب نے اس کی ملگجی سی حالت دیکھتے استفسار کیا۔ بس سونے لگی تھی، آپ لوگ چلیں، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ بلال کی گہری نظروں سے خائف ہوتے سارا نے زینب سے کہا، ہاں پلیز جلدی آئیے گا، آپ کے بنا محفل کا مزہ نہیں آتا۔ کیوں بلال بھائی؟ زینب نے بلال سے تصدیق چاہی۔ بالکل، یہ تو ہر محفل کی جان ہے، ان کے دم سے تو رونق ہوتی ہے۔ وہ سارا کو ایک الگ انداز سے دیکھ رہا تھا جو سارا کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سارا نے زینب کی طرف دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دونوں آگے پیچھے باہر نکلے، جبکہ بلال نے جاتے ہوئے پھر سے پیچھے مڑ کے اسے دیکھتے اسمائل پاس کی۔ سارا نے ان کے جاتے ہی دروازے کو لوک کیا۔ لوفر کہیں کا، کیسے نظر پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، ذرا شرم لحاظ نہیں، بھابھی ہوں اس کی، بے شرم کہیں کا۔ یوں منہ اٹھا کے کون کسی لڑکی کے روم میں آ جاتا ہے، ڈفر نہ ہو تو۔ وہ وہیں بیٹھ کے اسے کوستی جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا تھا، نائلہ بہت لذت ہے تمہارے ہاتھ میں۔ حلیمہ بیگم، ان کی بہن، ان کے کھانوں کی تعریف کی تو سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کھانا کھانے تے وقت سب ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں نائلہ بھابی، یہ نرگسی کوفتے واقعی بہت مزے کے ہیں۔ اس کی پھپھو نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ اسی دوران سارا ملازمہ سے تمام برتن ڈائننگ ٹیبل سے اٹھوا رہی تھی اور اب انہیں گرین ٹی سرو کرنی تھی۔ وہ جلدی جلدی سارا کام سمیٹ رہی تھی کہ وہاں بلال آ گیا۔ اسے دیکھتے سارا کے کام کرتے ہاتھ رک گئے۔ اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ سارا کا لہجہ سرد ہوا۔ نہیں، میں تو ہیلپ کے لیے آیا تھا۔ آپ اکیلی کام کر رہی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ سارا کے تھوڑا قریب آ کے کھڑا ہوا تو سارا کرنٹ کھاتے دور ہوئی۔ کیوں؟ آپ ملازموں والے کام بھی کرتے ہیں؟ ویسے شکریہ آپ کا، ہمارے گھر ملازموں کی کمی نہیں، ورنہ آپ کو ضرور موقع دیتی، سارا نے تنگ کے جواب دیا۔ اس کی باتیں بلال نے ناراض ہونے کی بجائے مسکراتے ہوئے سے دیکھا۔ آپ ایک بار حکم تو کریں، میں ملازم بھی بن جاؤں گا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے سارا کو ذرا سا خم کرتے بولا، میرا خیال ہے آپ کو وہاں سب کے ساتھ باہر مل کے بیٹھنا چاہیے۔ سارا نے خود پہ ضبط کیے سے کہا، جی بس جا رہا تھا، وہ بس یہ کہنے آیا تھا کہ آج میسج کروں گا آپ کو تو پلیز اگنور مت کیجیے گا۔ کیا میسج؟ سارا آپ کی بات تنگ کے بولی، دوستی کا، ہم اچھے دوست بن سکیں گے، ہماری باؤنڈنگ بہت اچھی رہے گی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی دوست کی، سمجھے آپ، اور جائیں یہاں سے۔ اب کی بار وہ غصے سے بولی کہ تبھی حلیمہ خالہ وہاں آ گئی تو بلا زبردستی چہرے پہ مسکان سجائے انہیں دیکھنے لگا۔ اوکے بھابھی، جلدی سے گرین ٹی لے آئیے، شدید طلب ہو رہی ہے۔ وہ بات کو بدلتا بول کے وہاں سے نکل گیا، جبکہ سارا کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے حلیمہ خالہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ کچھ تو غلط تھا۔ خالہ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ حتیل امکان اپنا لہجہ نارمل بناتی بولی تو انہوں نے اسے تھپکی دی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اور وہ سارا اور عریض کے رشتے کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی اور اس کے لیے انہیں عریض سے بات کرنی تھی ہر صورت، ورنہ حالات خراب بھی ہو سکتے تھے۔ مہرین کو اچانک سے تیز بخار نے گھیر لیا۔ وہ بستر میں بیمار پڑی تھی، لیکن زیدان صبح سے غائب تھا اور وہ اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ موبائل پہ سارا کی 2 بار کال آئی، لیکن اس کی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کال بھی اٹینڈ کرتی۔ بری طرح بخار میں تپ رہی تھی، کچھ کھایا پیا بھی نہیں جا رہا تھا، بھوک سے بھی برا حال تھا، لیکن اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ ملازمہ آج آئی نہیں تھی، اتنی تیز بارش برس رہی تھی، اس نے آنے سے منع کر دیا تھا اور مہرین نے بھی اسے کچھ نہ کہا۔ پھر اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، مغرب کی اذان کانوں میں پڑی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔
آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اپنی بے وقتی شدت سے محسوس ہوئی اور آج اسے اپنا یہاں آنے کا فیصلہ غلط لگا۔ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے لرزتے ہوئے اٹھی اور بمشکل پاؤں میں جوتے پہنے دھیرے دھیرے قدم لیتی وہ کچن میں داخل ہوئی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اسی لمحے سے اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی۔ جب بھی وہ بیمار ہوتی تو وہ اس کو اٹھنے بھی نہ دیتی تھی، سارا اتنا خیال رکھتی تھی کہ وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اس سے کچھ ڈھونڈنا چاہا لیکن سوائے بریڈ کے کچھ نہ ملا۔ اس نے بریڈ نکالتے جیم نکالا اور اسے بریڈ پہ لگانے لگی۔ وہی ڈائننگ پہ ایک چیئر گھسیٹ کے بیٹھی جو اس کے سب سے ناپسندیدہ کھانا ہوا کرتا تھا۔ آج وہ وہی کھا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ 2 بار لیتے اس کو چائے کی شدید طلب ہوئی۔ اٹھی تھی کہ پھر سے لڑکھڑا کر واپس بیٹھ گئی۔ پھر اسے چائے پینی تھی۔ ٹھنڈا اسے شدید لگ رہی تھی۔ باہر ابھی بھی خوب زور و شور سے بارش برس رہی تھی۔ اس نے کیتلی چولہے پہ رکھی، اس میں چائے کے لیے پانی ڈال کے رکھا۔ چکر ایک بار پھر سے آنے لگا۔ باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مہرین نے دھیان نہیں دیا۔ وہ اب چائے کپ میں انڈے رہی تھی کہ دروازے پہ کسی کی موجودگی کا محسوس کرتے ہوئے بے اختیار گھبرا کے پلٹی۔ گرم گرم چائے کا کپ شیل سے نیچے اس کے پاؤں پہ گرتا اس کے پاؤں کو بری طرح جلا گیا۔ مہرین کی چیخ بے ساختہ تھی۔ زیدان فوراً آگے بڑھتے اسے کمر سے تھام پہ اپنے سینے سے لگا گیا۔ میری جان ٹھیک ہو؟ تمہیں تو بخار؟ او گاڈ! وہ چائے مہرین کو پیروں پہ گری دیکھتا گھبرا گیا۔ فوراً اسے اپنی باہوں میں بڑھتا کمرے میں لایا۔ اسے بستر پر بٹھاتے فوراً فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اسے انوائرمنٹ لگانے لگا۔ پاگل، بھلا ایسے کون اچھلتا ہے؟ سارا پاؤں جلا لیا۔ وہ اس کو پیار سے ڈپٹ رہا تھا۔ پلیز زیدان، مجھے وہ گھٹنا اوپر کے رو رہی تھی۔ بس تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا۔ اور تم کچن میں کیا کر رہی تھی؟ ملازمہ کہاں ہے؟ وہ اس کے پاس کھڑا ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ وہ چھٹی پہ ہے۔ آنکھیں پوچھتے وہ مشکل کہا۔ چھٹی پہ کیوں؟ کس سے پوچھ کے کی اس نے چھٹی؟ حد ہے، اتنی لاپرواہی کی۔ موبائل نکالتا بھی ایک نمبر ڈال کر رہا تھا۔ پلیز اسے مت کچھ کہیے گا، مجھ سے پوچھ کے چھٹی کی تھی۔ اس نے زیدان کو غصے میں آتا دیکھ کر وہ فوراً بولی۔ تمہیں اتنا بخار ہے اور تم اسے چھٹی دے کر خود 30 ماہ خان بنی کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ زیدان اسے پھر سے ڈانٹا تو وہ لب دانتوں میں تلے دباتی درد برداشت کرتی اس کے لفظوں کے تیر سہنے لگی۔ وہ اس کی خاموشی پہ اس کا ماتھا چیک کرتا پریشان ہوا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ خود وہ بارش میں بھیگتا آیا تھا۔ اپنا کوٹ تک اتارنے کا اسے ہوش نہ تھا۔ گہرا سانس بھرتا وہ کوٹ اتارتا ڈریسنگ میں جاتا اپنا ڈریس چینج کرنے لگا، جبکہ مہرین کے بیٹھ کر آنکھ سے ٹیک لگا کے بیٹھ کر آنکھیں موند گئی۔ جو انوائٹمنٹ زیدان نے اسے لگائی اس سے اس کا درد فوراً غائب ہو گیا، جیسے پاؤں سن ہو گیا ہو۔ وہ جلدی سے باہر نکلتا تھرمامیٹر سے مہرین کا بخار چیک کرنے لگا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ 101 بخار، اور اس میں وہ کچن میں گھسی کام کر رہی تھی۔ زیدان کو پھر سے غصہ آیا۔ میں کچھ لاتا ہوں کھانے کو، پھر میڈیسن لینا۔ اس پہ اچھے سے کمفرٹر اڑاتے وہ خود کچن میں آیا۔ اس کے لیے فوراً سوپ بنانے کا سامان رکھا اور پاستا کا سامان کٹنگ بورڈ پہ رکھتے ہوئے اب بالکل ماہر شیف کی طرح کام کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب تیار کرتا کمرے میں آیا۔ مہرین کمفرٹر میں منہ تک لیے بے سدھ سو رہی تھی۔ زیدان نے اس کو زبردستی اٹھا کے بٹھایا اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ نیم غنودگی میں بولی۔ تھوڑا سا پی لو، میڈیسن لینی ہے، ایسے آرام نہیں آئے گا۔ شاباش، اٹھو۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا، تھوڑا تھوڑا سپون میں سوپ ڈالتا اسے پلانے لگا۔ بس اور نہیں، وہ اب گہرے سانس بھر رہی تھی۔ زیدان نے سوپ کا باؤل ایک طرف رکھا اور اسے میڈیسن دینے لگا۔ بخار چیک کیا تو وہ بھی ابھی بھی گرم تھی۔ لیٹ جاؤ، اسے لٹاتا وہ باؤل میں ٹھنڈا پانی لاتا اسے پٹیاں کرنے لگا۔ اس کے پاس بستر پہ بیٹھے وہ مسلسل اسے پٹیاں کیے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ سب کچھ بھلائے صرف مہرین کی ذمہ داری کر رہا تھا۔ اس کے بیمار ہونے کا اسے سارا نے بتایا تھا۔ اسی کے فون کرنے پہ وہ گھر آیا تھا۔ وہ بار بار مہرین کو کال کر رہی تھی لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی، اور ایسا وہ تب ہی کرتی تھی جب بیمار ہوتی۔ وہ دل ہی دل میں سارا کا شکر گزار ہوا۔ اگر وہ نہ بتاتی تو وہ اب بھی گھر نہیں آتا۔ کافی دیر تک وہ اسے پٹیاں کرتا رہا۔ اس کا بخار تھوڑا کم ہوا تو وہ باؤل ایک طرف رکھتا، خود بھی کھانا کھاتا واپس روم میں آیا۔ لیپ ٹاپ لیے وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ پھر سے ساری رات کام کرتا رہا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے مہرین کو بھی دیکھ لیتا۔ صبح فجر پڑھ کے وہ اس کے قریب لیٹا تھا۔ اس کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کراہتے ہوئے زیدان کے سینے سے لگی۔ اس کے جذبات میں ہلچل مچا گئی۔ زیدان نے اسے اپنے سینے میں بھینچا اور آنکھیں موند لی۔ اس وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ زیدان کی شدتیں سہتی، اور زیدان تو ویسے ہی جنونی ہو جاتا تھا۔ مما،
آپ جانتی ہیں میرا آنا ابھی پاسبل نہیں ہے، آپ پلیز مجھے مجبور نہ کریں، یہاں ابھی بہت زیادہ کام میں بزی ہوں۔ حلیمہ بیگم نے آج دل بڑا کرتے ہوئے عریض کو کال ملا دی اور اسے واپس آنے کو کہا تاکہ سارا کو رخصت کروا کے گھر لے آئیں، اور دوسری طرف ہمیشہ کی طرح عریض نے واپس آنے سے فی الحال انکار کر دیا، جس پر حلیمہ بیگم کا دل بری طرح دکھا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیک ہے عریض، جیسے تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، جب تک دل کرے وہاں باہر ہو، بلکہ ایسا کام کرنا جب ماں کے مرنے کی خبر بھی ملے نہ تو تب بھی مت آنا۔ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف عریض بری طرح بے چین ہو گیا۔ آج پہلی بار اس کی ماں نے اس سے اس انداز میں بات کی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ پولائٹ انداز میں ہی بات کرتی تھی۔ یقیناً کوئی خاص وجہ ہوگی جس پہ وہ اسے واپس آنے کا کہہ رہی تھی۔ عریض کو لندن سیٹ ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے تھے، اور ان 10 سالوں میں اس نے 1 سے 2 بار ہی پاکستان چکر لگایا تھا۔ ماں کی خوشی کی خاطر اس نے سارا سے نکاح کر لیا تھا، لیکن سارا کو ابھی تک دیکھا تک نہیں تھا۔ اسے اپنی ماں کی پسند پہ پورا بھروسہ تھا، پر ان دنوں وہ ایک نئی بزنس ڈیل کرنے کے چکروں میں لگا ہوا تھا، اس لیے واپس جانا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو رہا تھا، اور آگے پھر رمضان بھی تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے دوست سے بات کرنے کا ارادہ کیا جس کے ساتھ وہ بزنس کر رہا تھا، تاکہ اپنی ماں کو دکھ نہ دے سکے۔ اسے واپس جا کر اپنی ماں کو منانا تھا۔ اب اسے کچھ عرصہ کے لیے سب کچھ وائنڈ اپ کرنا تھا، پاکستان جانا تھا، اور جب تک پاکستان جا کر ماں کو گلے سے نہیں لگا لیتا اس کو سکون نہیں آنا تھا۔ سارا کے نمبر پہ ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ روم میں نہیں تھی، موبائل مسلسل بج کر بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد روم میں آئی، موبائل کی رنگ ٹون ایک بار پھر سے بجی۔ ان نون نمبر دیکھتے وہ تھوڑی الجھی، لیکن پھر کال ریسیو کر لی۔ دوسری جانب بلال کی آواز سنتے ہی اس نے اپنے لب بری طرح بھینچے۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو صرف ایک نمبر تھا۔ آپ سو مل گیا، کیسی ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں بہت مٹھاس تھی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے سیدھا مدعے کی بات کی۔ نہیں، کام تو نہیں تھا، بس ایسے ہی آپ سے فون پہ بات کرنے کا دل کر رہا تھا، بلال نے بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے محبت سے کہا۔ بہتر ہوگا آئندہ میرے نمبر پر کال مت کیجیے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، سارا غصے سے کہتے کال کاٹنے لگی۔ ارے ایک منٹ، میری بات تو سنیں، اتنی جلدی آپ ناراض ہو جاتی ہیں؟ کوئی غیر تو نہیں ہوں، آپ اچھے سے جانتی ہیں مجھے، اس کے باوجود آپ اتنا روڈلی بات کرتی ہیں مجھ سے۔ بلال کی بات پر سارا کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ اگلے ہی پل اس نے کال کاٹ دی اور بلال کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا، پر خود بری طرح الجھ گئی تھی۔ وہ کیوں بار بار اسے کال کر رہا تھا؟ اس کا انداز بھی بدل گیا تھا، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ باہر سے شور کی آواز آئی۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے چھت پر موجود تھے۔ وہ بھی اپنی کزن ہدا کے ساتھ چھت پر آ گئی، جہاں مطلع برآلود تھا۔ آج بارش تو نہیں تھی، لیکن بادل ابھی بھی وہاں موجود تھا۔ یار مجھے تو چاند نظر نہیں آ رہا۔ سارا نے پورے آسمان پر نگاہیں دوڑائیں۔ تو مفتی صاحب ہو جو تمہیں چاند نظر آئے گا، اور ویسے بھی تمہارا چاند تو لندن میں ہے، تمہیں کیسے نظر آنے والا ہے؟ اس کی کزن ہدا نے مذاق کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات پہ سارا ایک دم سیریس ہو گئی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا جیسے زبردستی اسے عریض کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ شاید وہ اس رشتے سے خوش ہی نہیں تھا، تبھی تو ایک دن ایک پل اس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ سر جھٹکتی ہوئی وہ ایک نظر آسمان کو دیکھتی نیچے اتر آئی اور شکرانے کے نفل پڑھنے چلی گئی، جبکہ باقی کزنز رمضان میں افطار اور سحری کی باتیں کرنے لگیں۔ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ آج مہرین کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اس نے زیدان کو بیگ پیک کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ابھی وہ سب سے فون پر بات کر کے اندر آئی تھی، سب کو رمضان کے چاند کی مبارکباد دیتی وہ خوشی سے چہک رہی تھی، اور رمضان کے ان پرنور لمحوں کو مس کر رہی تھی کہ اندر آنے پہ اسے زیدان بیگ پیک کرتا دکھائی دیا۔ ہم نہیں، تم جا رہی ہو واپس اسلام آباد، زیدان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں کیسے جا سکتی ہوں آپ کو چھوڑ کر؟ مہرین کو اس کی بات چبھی۔ دیکھو مہرین، یہاں پر میرا کام اب آگے اور بڑھ جائے گا، اور میں تمہیں وہ توجہ نہیں دے پا رہا جس کی تم حقدار ہو۔ اس دن بھی تم بیمار ہو گئی، اگر میں گھر نہ آتا وقت پر تو مجھے کیا پتا چلتا؟ تو اچھا ہے تم گھر ہوگی ماما پاپا کے پاس، تو ماما پاپا تمہارا خیال تو رکھتے۔ آپ کو میں بوجھ لگنے لگی ہوں؟ اس کی بات کا غلط مطلب نکالتے مہرین کی آنکھیں بھر گئیں۔
میرے ساتھ الٹی سیدھی باتیں مت کیا کرو، ہر بات کا غلط مطلب مت لو، مجھے فکر ہوتی ہے تمہاری۔ اس دن بھی جانتی ہو نا تمہاری کتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، اس کے باوجود تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ زیدان نے اسے پھر سے ٹپڑ دیا تو وہ رخ پھیرتے اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس چلی جاؤں تو میں چلی جاتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا بیگ لیتی وہ غصے سے زپ بند کرنے لگی۔ زیدان نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس وقت وہ کچھ بھی اس سے کہنا نہیں چاہتا تھا، وہ بس یہی چاہتا تھا کہ وہ واپس چلی جائے۔ یہاں پہ ایک تو خطرہ بھی تھا اور دوسرا وہ اسے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ ایسے میں وہ اس کی آسودگی کم اور تکلیف کا زیادہ باعث بن رہی تھی۔ مہرین نے اپنا بیگ تیار کیا اور زیدان کے جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے بتا دیجیے گا کہ کب جانا ہے، لٹ مارنے والے انداز میں کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جس پہ زیدان گہرا سانس خارج کرتا ہی رہ گیا۔ سارا انتہائی اداس تھی۔ آج پہلا روزہ تھا۔ رات کو اس کی مہرین سے بات ہوئی۔ اس کی خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ کال کاٹ گئی تھی۔ اسے مہرین کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس وقت اسے ایک دوست، ایک غمگسار کی ضرورت تھی۔ موبائل پر یوٹیوب سرفنگ کرتے ہوئے گیٹ پہ بیل بجی۔ گاڑی کا ہارن کی آواز سنتے وہ چونکی اور پھر ایک گاڑی اندر داخل ہوئی، جس میں سے مہرین کو اترتا دیکھ کر سارا کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ بھاگ کر بہن کے گلے سے جا لگی۔ مہرین بھی اسے اپنے سامنے دیکھتی ہوئی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دونوں کی آنکھیں نم ہوئیں۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا مہرین، سارا بار بار بہن کے گلے لگ رہی تھی۔ میں نے بھی، مجھے آپ سب کی بہت یاد آئی، بہت اکیلا پن محسوس کیا۔ بے ساختہ مہرین کے منہ سے نکل گیا۔ کیوں؟ زیدان بھائی تھے نا ساتھ، پھر اکیلا پن کیسا؟ وہ وہاں اپنے مشن کے لیے گئے ہیں اور میں ویسے ہی ان کو تنگ کرنے۔ اچھا چھوڑیں یہ سب باتیں، اندر چلے، میں امی سے اور باقی سب سے مل لوں۔ آپ کا روزہ ہے؟ مہرین نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ لڑکی، میں مسلمان ہوں، وہ خفی سے بولی، جبکہ مہرین کھلکھلا کے ہنسی۔ آج کافی دنوں بعد وہ یوں ہنس رہی تھی، اپنوں کی محبت کو ترس رہی تھی اتنے دنوں سے۔ آج ان سب کی محبت پا کر مہرین تو کھل اٹھی، ایک کھلتا گلاب بن گئی تھی۔ اس کی ہنسی کی گونج پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ سارا اسے یوں خوش دیکھ کے اس کے لیے بے ساختہ دعا کرنے لگی۔ مہرین نے اپنی پھپھو کے گھر کا رکھتے سفر باندھا۔ ان سے مل کے وہ افطاری تک واپس آ گئی۔ آج وہ اپنے میکے میں افطار کرنا چاہتی تھی اور سارا گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ آخر اس کی اکلوتی بہن جو آئی تھی۔ افطاری کے بعد دونوں نے مل کے سارا کام کیا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے تراویح پڑھنے لگی۔ کافی دیر گئی رات کو وہ بستر پہ آئی تھیں۔ اس پل دونوں ہی خاموش اور گمسم تھیں۔ سارا پی، کیا عریض بھائی کا کوئی کبھی میسج یا کال نہیں آئی؟ وہ پرسوچ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں مہرین، شاید ان کو اس رشتے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، زبردستی کر دیا خالہ نے، وہ اس کی جانب کروڑ لیتے بولی۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، چھوٹے سے بچے تو ہیں نہیں کہ زبردستی کی ہو، مہرین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چھوڑو یار، کس کے دل میں کیا، ہمیں کیا معلوم، میں نے تو نکاح پہ بھی انہیں نہیں دیکھا، 10 سال پہلے دیکھا تھا، وہ شبی بھی اب دھندلی ہو گئی، پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کہ تمہاری نہ صرف شادی جلدی ہو گئی بلکہ تم میں اور زیدان بھائی میں پیار بھی بہت ہے۔ اس کی بات پہ مہرین دھیما سا مسکرائی۔ لیکن میں ان کا سیکنڈ پیار ہوں۔ دوسرا پیار مطلب؟ وہ پہلا پیار کس سے کرتے ہیں؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اپنے فرض سے بھول گئی؟ ہی از آرمی آفیسر، اس کے لہجے میں فخر تھا۔ ہاں، یہ کیسے بھول سکتی ہوں، اسی وجہ سے تو تمہیں زیدان بھائی پسند تھے۔ وہ واپس تکیے پہ سر رکھے لیٹ گئی۔ ساری رات ہی دونوں باتیں کرتی رہیں۔ آج 25 روزے گزر گئے تھے، لیکن نہ عریض کا پتہ تھا نہ ہی زیدان کا۔ آج سب کی افطاری تھی، سبھی ایک دوسرے کے گھر افطار کی دعوت میں ہی لگے رہے۔ آج خالہ حلیمہ کے گھر ان کی دعوت تھی اور وہ سارا کا سسرال بھی تھا۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ سارے کام کروا رہی تھی اور اچھی خاصی کچن میں بزی تھی۔ 2 ملازمائیں بھی اس کے ساتھ وہاں موجود تھیں۔ سب کچھ ریڈی ہو چکا تھا، اب وہ ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی۔ مہرین کی طبیعت ان دنوں پھر گری ہوئی تھی، جو بھی کھاتی وامٹ کر دیتی۔ نائلہ بیگم نے اسے ہاسپٹل لے جانا چاہا، لیکن وہ انکار کرتی جا رہی تھی اور روزے بھی رکھ رہی تھی۔ وہ بھی سارا کے ساتھ کام کروانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن سارا نے اس کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اسے کام کو ہاتھ لگانے نہ دیا۔ بس ہو گیا، مغرب کی اذان ہونے میں ابھی وقت تھا۔ وہ ٹیبل پہ ایک مکمل تنقیدی نگاہ ڈالتے وہ جیسے مڑی، سامنے بلال کو دیکھتے لب بھیج گئی، جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ سارا نے اسے نظر انداز کرتے ایک طرف سے ہو کر نکلنا چاہا کہ بلال نے اس کی کلائی تھام لی۔ گھر کے سبھی افراد اس وقت باہر باغیچے میں سٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ آج موسم خوشگوار تھا تو سبھی وہاں انجوائے کر رہے تھے۔ سب سے نظر بچا کے بلال اندر آیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو میرا ہاتھ، سارا نے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہا۔ اتنا نخرا کس بات کا ہے، اکڑ کس بات کی ہے تم میں؟ وہ پہلی بار بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ سارا نے اس کی کلائی نہ چھوڑنے پہ اس پہ ہاتھ اٹھایا، جو اس نے دوسرے ہاتھ سے روک لیا۔
نہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا ورنہ کسی قابل نہیں چھوڑوں گا، وہ زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ اب سارا کی دونوں کلائیاں اس کے ہاتھ میں تھی۔ سارا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ باہر نکلو تو انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ملتے ہیں، ان سے خود کو بچانا پھر بھی آسان ہے کیونکہ وہ محفوظ پناہ گاہ ہمارا گھر ہے، لیکن جب یہی بھیڑیے گھروں کے اندر موجود ہوں تو پھر کہاں جائے، کہاں پناہ تلاش کرے؟ اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو میں سب کو بلا کے ابھی تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ سارا نے اپنی کلائیاں ابھی بھی اس کے ہاتھ میں دیکھتے بڑبڑ چلی تھی۔ کس کے آسرے پہ اکڑ رہی ہو جس نے آج تک تمہاری شکل نہیں دیکھی؟ اسے پتا نہیں کہ اس کی بیوی کس قدر خوبصورت ہے، کیا حسن وہ کھو رہا ہے۔ اف کیا تمہارا دل نہیں کرتا کوئی غم گسار ہو، کوئی ایسا جو تمہیں سنے، تمہاری فیلنگ سمجھے، تمہیں وقت دے؟ اپنی بکواس بند کرو۔ وہ اب کی بار چلائی تھی۔ وہ اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا؟ آواز نیچے رکھو، جن کے شور ان کے سروں پہ نہ ہو وہ یوں آنکھ اٹھا کے بھی چلتی نظر نہیں آتی۔ میں نے تمہاری دل جوئی کرنے کے لیے تم سے دوستی کرنا چاہی، تم تو الٹا مجھے سنانے لگی۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، سمجھے تم؟ اب کی بار وہ اونچی آواز میں چلائی تو بلال نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ایک کلائی چھوڑی ہی تھی کہ ٹیبل پہ موجود چٹنی کا باؤل اٹھا کے اس کے منہ پہ اچھالا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا۔ سارا نے وہی کانچ کا باؤل اس کے سر پہ دے مارا، جس پہ باؤل تو ٹوٹا ہی بلال کو زخمی بھی کر گیا۔ آئندہ میرے نزدیک بھی آنے کی کوشش کی تو جان لے لوں گی تمہاری۔ مجھے کمزور لڑکی مت سمجھنا۔ سارا کو کسی کے سہارت کی ضرورت نہیں، چاہے وہ پھر ماں باپ ہو یا شوہر کا۔ مجھے اپنی حفاظت کرنی آتی ہے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں للکار رہی تھی جبکہ آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ مغرب کی اذانیں ہونے لگی۔ وہ پلٹی تو سبھی دروازہ میں استادہ اسے ہی حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں ایک چہرے کا اضافہ ہوا تھا جسے سارا نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس وقت اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، وہ لرز رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے آگے بڑھ کے بیٹی کو سنبھالا تو وہ ماں کا ہاتھ تھامے اپنی لرزاہٹ پہ قابو پانے کی کوشش کرتی پلٹ کے بلال کو دیکھنے لگی جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور سب کو دیکھتا وہ اپنی چیخوں کا گلا بھی گھونٹ چکا تھا۔ سب کی نظروں میں اپنے لیے غصہ، نفرت اور حقارت دیکھ کے اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ آریز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بلال پہ مکوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ تیری اتنی جرأت میرے گھر میں کھڑا ہو کے میری بیوی کو؟ اچانک سے سارا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ سارا نائلہ بیگم نے اسے زمین بوس ہونے سے بچانے کی کوشش کی کہ عریض اس کی جانب پلٹا، سارا کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ نائلہ بیگم رو دی۔ عریض اسے گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ فکر نہیں کرو، بے ہوش ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا۔ عریض ہے نا، دیکھ لے گا۔ عریض کی آمد کچھ منٹ پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ باہر سب سے مل رہا تھا، اسی وجہ سے کوئی اندر وقت پہ نہ آ سکا، اور جب اندر پہنچے تو اندر کا منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بلال کو داؤد صاحب نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا۔ گھر کا ماحول ایک دم انتہائی کشیدہ ہو گیا تھا۔ بس سب نے روزہ ہی افطار کیا اور ایک طرف کو بیٹھ گئے۔ کسی کو کچھ بھی کھانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ سبھی خود کو سارا کا قصوروار سمجھ رہے تھے۔ عریض نے اسے اپنے کمرے میں لاتے بستر پہ لٹایا اور اس کے قریب ہی بیٹھتا اس کو دیکھنے لگا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ نکاح کر کے اس نے اپنی بیوی کو یوں لاوارثوں کی طرح چھوڑا ہوا تھا۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا، کیوں نہ مان بخشا اپنی عورت کو اپنے ہونے کا، کہ آج کسی کا بھی دل چاہا وہ اس کی عزت پہ اٹیک کر دے۔ وہ لب بھینچے سوچتا چلا جا رہا تھا جبکہ وہ سامنے ہی بے ہوش اس کے بستر پہ تھی۔ کاش باہر ملک جا کے پیسہ کمانے والے یہ سوچنے کہ ان کے پیچھے ان کی بیوی بھی ہے جسے ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر تو بیوی کا محافظ ہوتا ہے، پھر اس نے کیوں اپنی بیوی کی حفاظت نہ کی؟ اسے خود پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ حلیمہ بیگم کی اس کے موبائل پہ کال آئی۔ وہ سارا کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ ان کی تسلی کرواتا ہوئے انہیں تو چپ کروا گیا، لیکن اس کا اپنا دل بے چین تھا۔ کسمساتے ہوئے سارا نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے انجان چہرے کو دیکھا۔ وہ پل میں اٹھ کے بیٹھی۔ کون ہے آپ؟ اور میرے امی ابو کہاں ہیں؟ وہ گھبرائی تھی۔ باہر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی کہ اسے پتہ چلتا۔ ڈونٹ وری، سب یہی ہیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے لہجے میں انتہا کی نرمی تھی۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے؟ وہ تڑکتے ہوئے بولتی بستر سے اٹھ گئی۔ اس کے قدم اب دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے کہ ایک پل کو وہ ٹھٹکی۔ یہ کمرہ تو عریض کا تھا، مطلب وہ دھڑکتے دل سے پلٹی اور اس شخص کو دیکھنے لگی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ وہ ابھی بھی یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میرا آپ پہ اتنا حق ہے کہ اس وقت آپ یہاں میرے ساتھ ہیں، لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بولا، عریض۔ اس نے تصدیق کرنی چاہی جبکہ آواز حلق میں اٹک رہی۔ عریض نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ گمسم اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس دوری نے ہمیں بھی ایک دوسرے سے دور کر دیا سارا، اتنا دور کہ ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھ نہ سکے۔ اس کی بات پہ سارا نے اپنا ہاتھ غصے سے چھڑایا
اور درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دروازے کی جانب بڑھی کہ عارض نے اسے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ شرم، نہ حیا، نہ چہرے پہ کوسوں قزاق کے رنگ۔ وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی باہوں میں کھڑی تھی۔ کیوں اتنی نفرت سے دیکھ رہی ہو؟ کیا میرا قصور بہت بڑا ہے؟ وہ سرگوشی کے انداز میں پوچھتا۔ اس کو آگ ہی لگا گیا۔ واپس پاکستان کیوں آئے؟ وہیں لندن میں ہی رہنا تھا، کسی نے بلایا تو نہیں آپ کو؟ وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ لیکن مجھے لگتا ہے میری بیوی کو اب میری ضرورت ہے۔ اس کی بات پہ سارا نے خود کو غصے سے اس کی باہوں سے چھڑایا۔ سارا کو کسی کی ضرورت نہیں، سارا کے لیے اس کا اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی سے باہر نکل آئے۔ وہ غصے سے کہتی کمرے کا دروازہ کھولتی نکل گئی، جبکہ عارض اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا آج اس نے اپنے جسم کا بہت قیمتی حصہ گنوا دیا ہو۔ باہر آتے اس کے قدموں نے ماں کی جانب پیش قدمی کی اور گھر جانے کی ضد کی۔ سبھی نے اسے کچھ کھانے کا بولا، لیکن اس نے سوائے پانی کے 2 گھونٹ کے کچھ بھی نہ کھایا نہ پیا، اور اپنے ماں باپ کو لیے گھر آ گئی۔ کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے بیچ؟ داؤد صاحب نے عارض سے پوچھا، جو گمسم باہر آ کے ان کے پاس کھڑا ہوا۔ بابا بلال کے لیے مجھ سے گلہ مت کیجیے گا، وہ باپ کو ان کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی بات کر رہا تھا۔ لیکن عارض، اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، اب تم مزید اسے کچھ نہیں کہو گے؟ عقل والا ہوگا تو سمجھ آئے گا، باقی اس کا آج کے بعد اس گھر میں آنا بند۔ داؤد صاحب نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے میری بیوی پر گندی نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اس کی ذمہ دار بھی تو تم خود ہو۔ عارض اچانک سے حلیمہ بیگم کی بات پہ ان کی جانب پلٹتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ کیوں چھوڑ کر گئے تھے اپنی بیوی کو یہاں اکیلا؟ کس کے آسرے پہ؟ ایک دفعہ تم واپس نہیں آئے، اس کو احساس نہیں دلایا کہ وہ بھی ایک شوہر والی ہے۔ تم نے اس کی حفاظت میں کوتاہی کی ہے۔ اگر سزا بلال کو ملنی چاہیے تو سزاوار تم بھی ہو، پہلے خود کو دو سزا۔ ان کی تلخ باتوں پہ عارض کی ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ پرانی باتوں کو رہنے دے حلیمہ بیگم، بہتر ہوگا آگے کا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ عید والے دن ہم سارا کی رخصتی کی بات کریں گے، اب مزید دیری نہیں ہونی چاہیے۔ عارض، تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ اس کی جانب مڑے۔ آپ اب بھی اسے اس کی مرضی پوچھ رہے ہیں؟ اب بھی سوچنے کے لیے کچھ باقی ہے؟ اس سے پہلے کہ عارض جواب دیتا حلیمہ بیگم نے تلخ ہوتے کہا، وہ آلریڈی اس سے ناراض تھی، ایسے میں آج کے ہوئے حادثے نے انہیں مزید دکھی کر دیا تھا۔ اب بھی آپ ٹھیک ہے نا؟ رات کو سونے کے لیے لیٹے تو مہرین اس کا ہاتھ تھام گئی۔ واپس آ کے اس کے بابا اور مما نے اس کی کافی ڈھارس بڑھائی تھی، اس کو حوصلہ دیا تھا۔ وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی، لیکن عارض کا یوں اچانک واپس آنا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، سارا نے ٹالتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ حلیمہ خالہ کا فون آیا تھا مما کو، عید کے پہلے یا دوسرے دن آپ کی رخصتی مانگ رہی تھی۔ کیسی رخصتی؟ وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مہرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے کوئی رخصتی نہیں کرنی، مجھے یہ رشتہ ہی نہیں رکھنا جس کے ہوتے ہوئے بھی میں اکیلی ہوں۔ سارا کے اندر درد ہی درد تھا۔ آپ بھی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بابا ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، بلکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب مجھے ہی نہیں رکھنا یہ رشتہ، اور اگر کسی نے میرے ساتھ زور زبردستی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی، وہ قطعی انداز میں کہتی واپس لیٹتی رخ پھیر گئی۔ مہرین تو چپ ہی ہو کے رہ گئی، لیکن صبح ہوتے ہی اس نے یہ بات نائلہ بیگم کو بتائی تو انہیں سخت غصہ چڑھا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے؟ جب بھی چاہا جوڑ لیا، جب بھی چاہا توڑ لیا۔ خبردار جو زبان سے الگ ہونے کا نام بھی لیا، ہمارے خاندان میں علیحدگیاں نہیں ہوتی، سمجھی تم؟ انہوں نے سارا کو اچھا خاصا ڈانٹا، جس پہ وہ اپنا لب بھینچ کر رہ گئی۔ اس نے سب سے بات چیت کرنا بند کر دی، کھانا پینا بھی بس برائے نام کرنے لگی، جبکہ اس کے ماں باپ اس کی اس بات سے افسردہ ہو رہے تھے، اس کی فکر کر رہے تھے، لیکن ہرگز بھی وہ نہیں کر سکتے تھے جو سارا چاہتی تھی۔ سبھی اس وقت چھت پہ چڑھے عید کا چاند تلاش کر رہے تھے۔ آج 29واں روزہ تھا، کل عید تھی یا نہیں اس کا پتہ ٹی وی میں ہی لگنا تھا، لیکن ہر کوئی اپنی چھت پہ چڑھے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ آپ بھی چاند نظر آ گیا، مہرین چلائی۔ اچھا، لیکن دکھائی تو نہیں دے رہا۔ سارا نے کالے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ یار موبائل میں آیا ہے میسج، سب مبارکباد دے رہے ہیں، شاید ٹی وی پہ بتا دیا ہے، ہم ایمی ڈھونڈ رہے ہیں یہاں، چلیں نیچے چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام میں نیچے اتری کہ ایک دم مہرین کا پاؤں پھسلا، لیکن سارا نے اسے گرنے سے بچا لیا، جبکہ خود بازو پہ سخت چوٹ لگوا بیٹھی۔ مہرین تم ٹھیک ہو نا؟ سارا نے پریشان سے پوچھا۔ 2 دن پہلے تو پتہ چلا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، تب سے وہ اس کا خیال رکھ رہی تھے۔ اس کی ساس اور سسوں کو بھی یہ بات پتا تھی، انجان تھا تو صرف زیدان، جس نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور مہرین نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود زیدان کو بتائے گی جب وہ واپس آئے گا، اس کو سرپرائز دے گی، لیکن ابھی تک اس کا واپس آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ اس کی ہتھیلی پہ زخم کا نشان دیکھتے مہرین پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم احتیاط سے اترو نیچے، وہ اسے خفگی سے ہدایت دیتی اس کے پیچھے سیڑھیاں نیچے اتر آئی۔
مہری نے اس کو بینڈیج کی. اب کل سب دیکھیں گے. دلہن کا ہاتھ زخمی ہے, کتنا برا لگے گا, مہری نے دکھی ہوتے کہا. ہاتھ کا زخم پھر بڑھ جائے گا پاگل, اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو یہ دکھ ساری زندگی کا رہنا تھا. بہت کم مرد ہوتے ہیں ضرب والے جو اس بات کو سمجھتے ہیں. موسٹلی تو لڑکی کوئی قصوروار سمجھتے ہیں. اولاد سے بڑھ کر انہیں کچھ نہیں ہوتا. وہ تلخ ہونے لگی تھی. آپ بھی ایک بات کہوں, پلیز دل کو تھوڑا نرم کر لیں اور عریض بھائی کو معاف کر دیں. وہ بہت اچھے ہیں اور آپ کا بہت خیال بھی رکھیں گے. باہر ملک رہ کے انہوں نے جو آپ کو بہت تکلیف دی, انہیں اس بات کا احساس بھی ہے. پلیز انہیں معاف کر دیں. وہ اسے بڑی بہنوں کی طرح سمجھا رہی تھی. چلو آؤ امی بابا کے پاس چلیں, انہیں چاند مبارک کہتے ہیں. سارا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی. کیا آپ نے مما بابا سے صلح کر لی؟ مہرین حیران ہوئی. میں ان سے ناراض کب تھی؟ پاگل, سارا نے اس کے ہلکی سے چپت لگائی. دونوں ماں باپ کے گلے ملتی اب کل کی تیاری کرنے لگی تھی. آج عید کا دن تھا اور خوب گہما گہمی تھی. آج ہی سارا کی رخصتی بھی تھی. اپنی رخصتی پہ وہ بالکل نارمل رہی. اس کے اندر اب جیسے کوئی خوشی تھی ہی نہیں. سب کچھ بہت اچھے سے پایا تکمیل تک پہنچا تھا. اسے حجلہ عروسی میں چھوڑتی حلیمہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کا ماتھا چوما. صرف اپنی خالہ کی وجہ سے وہ اس رخصتی کے لیے راضی ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے سارا کی وجہ سے بیٹے سے بات چیت بند کر دی تھی. اور جب تک سارا نے رخصتی کے لیے حامی نہیں بھری وہ عریض سے خفا ہی رہیں. آج سارا کے آنے سے وہ بے انتہا خوش تھیں. اسے زبردستی فروٹس کھلائے اور باقی کے کھانے پینے کے لوازمات وہ روم میں رکھوا کر جا چکی تھیں. سارا بظاہر تو سپار تھی, لیکن اس کا دل اندر سے ہول رہا تھا. موبائل پہ جتنے ناولز پڑھتے تھے سب کے سب اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے. اس کے ہاتھ پیر اب ٹھنڈے ہونے لگے کہ تبھی عریض روم میں داخل ہوا. سارا نے کوئی رسپانس نہ دیا. عریض اس کے قریب آیا تو ابھی اس نے عریض کی جانب ایک نگاہ بھی نہ کی. ابھی بھی ناراض ہے مجھ سے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پوچھ رہا تھا. مجھے ناراض ہونے کا حق ہے, وہ الٹا اسے سوال کرنے لگی. سارے حق آپ کے ہیں. وہ اس کے قریب بیٹھتا. اس کا ہاتھ تھام گیا. سارا کا جی چاہا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لے, لیکن نہ جانے کون سی طاقت تھی جس کے آگے وہ زیر ہوئی. آئی ایم سوری. اس کے سوری کہنے پہ سارا نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا. اس کی آنکھوں میں جلتے دیپ دیکھتی وہ اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس کر رہی تھی. اب جس کی حقدار تھی وہ میں نہ کر سکا. جو وقت گزر گیا اس کو واپس تو نہیں لٹا سکتا, لیکن اس کا مداوع کرنے کی کوشش ضرور کروں گا, اور یقیناً آپ بھی دل بڑا کرتی مجھے ایک موقع ضرور دیں گی. وہ جیسے سارا پہ سحر پھونک رہا تھا اور وہ اس کے سحر میں جکڑی گئی. آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ پیار کی پہلی مہر ثبت کی تو سارا کے دل میں گدگدی ہوئی. بے اختیار پلکیں جھک گئیں. اس کا یوں شرمانا عریض کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا. اگلے ہی پل وہ دراز سے ایک باکس نکالتا اس کی جانب بڑھا گیا. اس میں سے ایک لاکٹ نکلا جس کی چین 7 رنگوں کی تھی. اس میں 2 الفابیٹ تھے, A&S. اس میں ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے سٹونز تھے. یہ تو بہت پیارا ہے. بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا. عریض نے آگے بڑھ کے وہ لاکٹ اسے پہنا دیا. اب وہ بہت پیارا ہے. چین کو چھوتے ہاتھ اس کی گردن کی گہرائیوں کو ٹچ کرنے لگے تو وہ بکھلا کے پیچھے سرکی. کیا ہوا؟ گھبرائیں نہیں, جائیں چینج کر لیں. میری مدد چاہیے تو بتائیں. اس کے پاس سے اٹھتا بولا تو سارا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے فوراً ڈریسنگ روم کا رخ کیا, جس پہ عریض دھیما سا مسکرا دیا. جتنا مرضی بچنے کی کوشش کریں مسز, آج کی رات نہیں بچ پائیں گی. وہ دل ہی دل میں سارا سے مخاطب ہوتا باتھ روم کی جانب بڑھا. وہ شاور لینے لگا, جبکہ سارا تو دل تھامے رہ گئی. وہ باہر نکلا تو سارا بھی دوسری طرف سے نائٹ ڈریس میں باہر آئی. اسے دیکھتے عریض کی آنکھوں میں پل میں خباری ابری. آگے بڑھتے سے اپنی باہوں میں بھر لیا. کیا اجازت ہے آج کی رات کو حسین بنانے کی؟ وہ اس کا سر تکیے پہ گرائے بہت محبت سے پوچھ رہا تھا. سارا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تو عریض نے لائٹس آف کر دیں. مہرین کا آج کا دن بھی انتظار میں گزر گیا. کتنا انتظار تھا اسے کہ زیدان آ جائے گا, لیکن عید کا پہلا دن بھی ایسے ہی گزر گیا. وہ سونے کے لیے لیٹی تھی. اسے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے بستر میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے. وہ گھبرا کے کمفرٹر پیچھے ہٹا گئی تو اپنے پاس لیٹے زیدان کو دیکھتی وہ دھنگ رہ گئی. اسے لگا اس کا وہم ہے, لیکن جب زیدان نے کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا تو وہ ہوش میں آئی. میرا بچہ کیسا ہے؟ بہت محبت سے پوچھا. ابھی تو 9 ماہ بعد آئے گا. کیسا ہے مجھے نہیں پتا, وہ معصومیت سے بولی. وٹ مطلب؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا. مہرین نے ماتھے پہ ہاتھ مارا. اسے لگا زیدان کو پتہ لگ گیا ہوگا. تب بچے کا پوچھا, جبکہ وہ اسے بچہ کہہ رہا تھا. ڈونٹ ٹیل می, جو تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ زیدان اسے باہوں میں بھرا تو مہرین کی پلکیں جھک گئیں, جبکہ گال دہک کے انگارہ ہوئے. سو ہیپی یار, اچانک آ کے میں نے سب کو سرپرائز دینا چاہا, لیکن تم نے تو مجھے سرپرائز کر دیا. کیا مما بابا جانتے ہیں؟ اگلا سوال داغا تو مہرین نے اس بات میں سر ہلایا. اس کے باوجود انہوں نے مجھے نہیں بتایا. زیدان سیدھا پہلے اپنے گھر گیا تھا اور پھر اب یہاں آتا ہے اس کو سرپرائز کر رہا تھا. میں نے منع کیا تھا, مہرین نے اترا کے کہا. تو زیدان اسے تکیے پہ گراتا اس پہ سایہ فگن ہوا.
زیدان میں پریگننٹ ہوں، وہ گھبرا کے بولی۔ تو رومانس تو اپنی جگہ ہے نا، اس کے لیے تو مجھے روک نہیں سکتی کبھی بھی۔ وہ اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے اس کی سانسوں پہ سانسیں جا گیا۔ میرین بھی ساری ناراضگی بلائے اپنی آرمی مین کے ساتھ محبت کی راہ میں نکل گئی۔